اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم۔ غوث اعظم سبحان اللہ۔ رمنی والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ سرور کشور سبحان رسالت اللہ۔ جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے سبحان لیے تھے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو سبحان زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہو جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے سبحان تھے۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف سبحان گئے تھے۔ اللہ، سبحان اللہ۔ کمال امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ تھکے تھے روح الامی کے بازو، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رقاب چھوٹی امید ٹوٹی نگاہ حسرت کے ولولے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ محفل سبحان اللہ۔ بڑی مبارک رات معراج مصطفیٰ میں انعقاد پذیر ہے۔ آج میری تمنا یہ ہے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی نکات یا اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے بہت سادے سے انداز میں حضور علیہ السلام کی پوری معراج کا واقعہ ایک سرسری طور پر بیان کرنے کی آج تمنا ہے کہ پورا واقعہ معراج اشارتاً ہی سرسری ہی پورا بیان ہو جائے، تاکہ نئی نسل کو پتہ چلے کہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس شان سے ہوئی اور کیسے ہوئی۔ کیونکہ عام طور پر اکثر معراج مصطفیٰ کی محفل میں نکات پر گفتگو ہونے لگتی ہے اور پھر اسی میں وقت مکمل ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے اور ہم نے اتنا سمجھنا ہے، رات بہت مبارک ہے، برکت والی رات ہے، مرادوں کے پوری ہونے والی رات ہے، تمناؤں کے پوری ہونے کی رات ہے۔ ہمارے وہ چونکہ جگہ گراؤنڈ میں تنگ ہوئی ہے، تھوڑی سی جگہ یہ میری دائیں طرف باقی ہے، اور جن کو جگہ نہیں ملتی وہ اس طرف اگر آ کر بیٹھ جائیں تو ان کے لیے آسانی ہو سکتی ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہیں، جو لوگ ہیں وہ یہ اتنی جگہ جن کے لیے ہیں بس وہ کافی ہے، اس لیے کہ جو ہے وہ ہمیں کچھ قوانین کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے۔ ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں تو بات جلدی سے آگے بڑھ جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کی رات بہت برکت والی رات ہے، مرادوں کے پوری ہونے کی رات ہے۔ اس رات کی بڑی اہمیت ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی ہے، اور یہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے معجزے کا ظہور ہوا جس میں ہزاروں معجزات ایک معجزے کے اندر سمٹ آتے ہیں، اور عقل انسانی حیران ہے، انسان کی عقل دنگ ہے کہ
بشر بھی ایسی بلندیوں پر جا سکتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ لوگ چاند پر گئے، زمین سے گئے چاند پر، اور چاند سے مٹی بھر کر کے لائے، یعنی مٹی سے سفر شروع ہوا۔ جنہیں اپنے علوم پر بڑا گھمنڈ ہے، جنہیں اپنے علوم پر بڑا ناز ہے، ان کا سفر شروع ہوتا ہے مٹی سے اور ختم ہوتا ہے مٹی پر۔ اور میرے نبی کا سفر شروع ہو رہا ہے تو قرآن بیان کر رہا ہے اس سفر کے آغاز کو، سبحان الذی اسریٰ، سبحان اللہ سے، ذکر اللہ سے سفر شروع ہوتا ہے اور ذات اللہ پر ان کا سفر مکمل ہوتا ہے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی۔ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا، اور پھر میرا اللہ ان کی شان بیان کرتا ہے۔ حضور اللہ تک پہنچے، انہوں نے اللہ کا دیدار کیا، ابھی آگے آپ سنیں گے کس طرح دیدار کیا۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں ہوئی، کب ہوئی؟ اعلان نبوت کا 12واں سال تھا، اعلان نبوت کا 12واں سال تھا، اور ہجرت کو ابھی 1 سال باقی تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چہیتی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد، اور آپ کے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد، چونکہ مکے کے گنڈوں نے آپ پر تنگی اور تکلیف اور مصیبتوں کا معاملہ جو ہے وہ بڑھا دیا تھا، اور تکلیف بہت زیادہ دینا شروع کر دیا تھا، اور چونکہ یہ دونوں شخصیات جو ایک بہت ان کے لیے پردے کی شکل میں حائل تھی اور ان کی مروت سے پھر بھی وہ کچھ لوگ جو ہے پیچھے ہٹتے تھے، لیکن اب ان کے لیے کوئی مروت کا کوئی راستہ نہ تھا، کوئی پردہ حائل نہ تھا۔ ایسے میں وہ لوگ جو چیزیں اب دب کے کرتے تھے وہ کھل کے کرنے لگے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے 12ویں سال میں صبح سے شام تک کسی نے کلمہ نہیں پڑھا اس دن، جسے رجب کی 26 تاریخ کہتے ہیں 12ویں ہجری میں۔ اور پھر میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر اتنے دکھی ہوئے، اتنے افسردہ ہوئے کہ آپ اپنے چچا کی بیٹی حضرت ابو طالب کی بیٹی جناب ام ہانی ان کے گھر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھ کر کے بستر پر لیٹ گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے، اگر آپ کتابوں میں معراج پڑھیں گے تو کسی میں کچھ واقعہ لکھا ہے، کسی میں کچھ لکھا ہے، کسی میں کچھ لکھا ہے، کسی میں کچھ لکھا ہے۔ پڑھنے والے نوجوان سوچتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ جتنا لکھا ہے کتابوں میں حدیث میں وہ سب صحیح ہے، لیکن پھر اس میں ترتیب کیوں ادھر ادھر ملتی ہے؟ تو دراصل معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں دیہاتی لوگ بھی آتے تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے فقہا صحابہ بھی آتے تھے، اور پھر جو ہے وہ نارمل قسم کے لوگ بھی آتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کی جتنی عقل ہوتی تھی اس کی عقل کے مطابق اتنی باتیں بتا کر اس کو رخصت فرما دیتے تھے، تو جو جتنا سنتا تھا وہ اس کو آگے بڑھاتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں صحیح ہے، لیکن سننے والا پڑھنے والا تھوڑا سا جو ہے اس کا ذہن ٹینشن میں آ جاتا ہے، کہیں پر جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات بیان فرمائی اور دوسری بات حضور علیہ السلام نے بیان نہ فرمائی، تو یہ لوگوں کی عقل کے اعتبار سے گفتگو کی گئی۔ لیکن اس میں ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ معاذ اللہ شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسلام اور ایمان کے بارے میں، مذہب و مسلک کے بارے میں کبھی بھی آپ کو شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری عقلیں کچی ہے، اسلام سچا ہے، ہماری عقلوں میں کچا پن ہو سکتا ہے، اسلام میں کوئی کچا پن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے سر میں درد ہے، جلدی جلدی سے گفتگو اب آغاز کرتے ہیں۔ سر میں درد ہے، مصطفیٰ جان رحمت جو پوری پوری رات جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں، کبھی کبھی پیروں میں ورم آ جاتا ہے تو قرآن ان سے محبت کا اظہار یوں کرتا ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے میرے پیارے میں نے قرآن اس لیے تو نازل نہ کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ وہ پوری پوری رات جاگنے والے مصطفیٰ جان رحمت آج ام ہانی کے مکان میں سر سے لے کے پیر تک چادر ڈال کر کے سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے میں قدرت کی طرف سے حکم آتا
فرماتا ہے جبریل جاؤ 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب کو جگاؤ اور جگا کر کے کہنا خدا آپ کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کا، آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ کو کیا عرض کروں، یہ مشتاق کو اللہ کے لیے اگر اردو لغت کے اعتبار سے ہم بیان کرنا چاہیں تو ادب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مشتاق کے الفاظ کی کوئی تشریح کی جائے۔ اللہ اکبر، بارگاہ الوہیت کا ادب ہمیں روکتا ہے کہ ہم اللہ اکبر اس کے معنی کو جو ہے وہ حقیقی معنی پہ محمول ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ لیکن آپ اس عنوان کو ایک طرف رکھیں، مشتاق کا مطلب کیا ہوتا ہے، اشتیاق کا مطلب کیا ہوتا ہے، شوق کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بارگاہ الوہیت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دوسرے میدان میں چلیں، اس کو الگ سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ معراج کے جلسے میں آئے، جلسے معراج میں آئے، اللہ اکبر، آپ کے ذہن میں خاکہ سیٹ تھا کہ حضرت مولانا حافظ غفران صاحب کی جو ہے وہ تم تراک والی تجھ کو احتشام والی نظامت آپ سنیں گے، اسی طریقے سے حضرت مولانا تجمل صاحب قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، اسی طریقے سے مفتی صاحب مسائل بیان کریں گے، یہ سب اللہ والے آپ کی فہرست کے آپ کے خاکے کی فہرست میں تھے۔ ایسے میں چند مدرسے کے بچے آ گئے، توجہ کرنا، اور چند مدرسے کے بچے آ کر کے اب کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، تو آپ اور یہ حضرات اسٹیج پر آتے ہی نہیں تو آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہے، ارے وہ کیوں نہیں آتا جس کے لیے میں آیا تھا، وہ کیوں نہیں آتا جس کے لیے میں آیا تھا۔ اور جب بھی ہلکی سی ہوا آتی ہے وہ پلٹ کر دیکھتے ہیں، وہ میرا مطلوب تو نہیں آ گیا، وہ میرا مدعا تو نہیں آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں اشتیاق، اس کو کہتے ہیں اشتیاق، یعنی انتظار ہو کہ وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا۔ لیکن یہ بارگاہ الوہیت کے لیے ہم بیان نہیں کرتے، نہ کر سکتے، مگر اللہ اکبر، اب اس کو یہی چھوڑیے اور پھر چلیے سفر معراج کی طرف۔ اللہ جبریل سے کہتا ہے، اب یہاں اندازہ کریں، ارے سب اللہ کے بندے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ فرمائے اس کو میری بارگاہ میں حاضر کرو، وہ میرا بندہ ہے، تو یہ اللہ کا کی شان ہے، وہ جس کے لیے جو چاہے کہے۔ کسی کے لیے اس نے کہہ دیا انی کنت من الظالمین کے الفاظ حکایتاً بیان کر دیے، فغوا کسی کے لیے کہہ دیا، کسی کے لیے جو چاہا کہا، کسی پر محبوب ہونے کے باوجود، مقبول ہونے کے باوجود عتاب کیا، کسی کو جنت سے نکالا۔ الگ الگ یہ شانیں ہیں کہ نہیں، لیکن ہے کوئی اعتراض کرنے والا اس پر؟ مگر جب محبوب کی باری آتی ہے، حبیب کی باری آتی ہے، تو یہ نہیں کہا جاتا وہ میرا بندہ ہے، اس کو میری بارگاہ میں حاضر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کو ایسے تھوڑی بلایا جاتا، اس لیے کہ آج شان محبوبیت کا اظہار ہونا ہے، کائنات کو پتا چلے جس کے لیے کائنات بنائی اس کو بلایا کس شان سے جاتا ہے۔ تو کہا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہنا خدا آپ کا مشتاق ہے، آپ کی لقاء کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ۔ اور پھر قرآن اس کو بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی، کیا کرائی؟ سفر نہیں کرایا، سیر کرائی، جس نے سیر، اس لیے کہ سفر اور سیر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سفر مجبوری میں بھی ہوتا ہے اور سفر مسروری میں بھی ہوتا ہے، خوشی میں بھی سفر ہوتا ہے، غم میں بھی سفر ہوتا ہے، موڈ اچھا تو بھی سفر ہوتا ہے، موڈ اچھا نہیں ہو تو بھی سفر ہوتا ہے، چاہو تو بھی سفر ہوتا ہے، نہ چاہو تو بھی سفر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سیٹ کا فون آ گیا، جلدی سے ناسک پہنچو، موڈ نہیں ہے پھر بھی جائے گا۔ سفر کبھی بھی ہوتا ہے، چاہو تو بھی نہ چاہو تو بھی۔ میت ہے سفر ہو گیا، شادی ہے سفر ہو گیا، لیکن جب سیر ہوتی ہے تو سیر ہمیشہ شوق سے ہوتی ہے، اور سیر کے انتظامات پہلے سے ہوتے ہیں، سیر کے انصرامات پہلے سے ہوتے ہیں۔ سفر میں آدمی بھاگ کر سفر کرتا ہے، لیکن سیر میں بمبئی جا رہا ہے، سیر ہی کرنا ہے،
اب کوئی ٹائم ہی نہیں، چاندوڑ میں رکا، یہ پہاڑیاں دیکھی، وہ گلستان دیکھے، وہ نہریں دیکھی، ناسک گلشن آباد میں رکا، یہ پارک میں گیا، ادھر جھانکا، ادھر وہ پیا، ادھر وہ کھایا، ہے نا اسی طریقے سے۔ اور ایک بات اور، جب سفر کیا جاتا ہے تو ساتھ میں دوست و دشمن کوئی بھی ہوتا ہے سفر میں، لیکن سیر میں صرف دوست ہوتے ہیں، سیر میں صرف دوست ہوتے، اور دوستوں میں بھی نامحرم نہیں ہوتے، جو محرم راز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، تاکہ سیر کی شوخیوں اور بے باکیوں کو وہ چھپانے کا ظرف رکھ سکتے۔ کم ظرفوں کو ساتھ نہیں لیا جاتا سیر میں، اہل ظرف کو ساتھ لیا جاتا ہے۔ تو قرآن کرے بے عبدہ، یہ با جو ہے بے عبدہ کا با، یہ معیت کا فائدہ دیتا ہے، یعنی اپنے بندے خاص کو اپنے ساتھ لے گئے، اپنے ساتھ لے گیا، جو آنے جانے سے پاک ہے۔ بے عبدہ، یہ معیت خصوصی ہے لیکن بلا کیف ہے۔ اب یہ بلا کیف علماء سمجھتے ہیں بلا کیف کیا ہے، لیکن ساتھ میں یار ہے، اپنے ساتھ لے گیا، کیسے سیر کرائی۔ ایک بات اور بتا، میں لوگوں کو معراج میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پارک میں کوئی عمارت کو دیکھنے میں گائیڈ ساتھ میں ہو تو لطف الگ ہوتا ہے، الگ دیکھو تو لطف الگ ہوتا ہے نا۔ اگر آپ تاج محل یوں ہی دیکھ لیں گھوم پھر کر، تاج محل اچھا دکھے گا، گائیڈ کے ساتھ دیکھیں گے تو الگ۔ میں کوئی گائیڈ کی تشہیر کرنے نہیں آیا، لیکن الگ بات ہے۔ کسی آپ عمارت کو دیکھو گے تو وہ کچھ خاص بات بتائے، بھائی بنا تھا آج سے بنا تھا صدیوں پہلے، بتا رہا ہے گائیڈ، تو اس کی باریک باتیں جو وہ اس پہ توجہ دلا رہا ہے، ٹھیک۔ لیکن اگر بنانے والا خود بتاتا تو کیسے بتاتا؟ تو یہ بے عبدہی معیت خصوصی کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے۔ تو جو سیر کرا رہا ہے، کون کرا رہا ہے؟ بنانے والا، کائنات کو بنانے والا خود۔ اور لیکن بات اب یہاں آ کر کے تھوڑی سی لوگوں کو جو وہ طالب علموں کو کھٹکتی ہے، اور بلکہ مومن ہو تو نہ کھٹکے، لیکن معترض لوگ کرتے ہیں کہ چلے بے عبدی لیلا، رات کے قلیل حصے میں۔ تو کوئی کہے مولانا یہ رات بھی کوئی سیر کے لیے ہوتی ہے، اور وہ بھی 27ویں، اس میں تو چاند بھی نہیں ہوتا، رات ہے سورج نہیں ہے، اور 27ویں تو چاند بھی نہیں ہے، نہ چاند ہے نہ سورج ہے، پھر سیر کیسی؟ تو نمبر ایک جواب یہ ہمارے بزرگوں نے دیا بڑا خوبصورت۔ نمبر ایک، تاکہ لوگوں کو پتا چلے تو دیکھنے کے لیے اجالے کا محتاج ہے، لیکن نگاہ مصطفیٰ اجالے کی محتاج نہیں ہے، وہ جیسے اجالے میں دیکھتے ہیں ویسے اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں۔ چاند و سورج ان کے محتاج ہے، وہ چاند و سورج کے محتاج نہیں ہے، بلکہ وہ چاند و سورج تو ان کے یوں محتاج ہے۔ میرے امام کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا، کہتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرمہ، اٹھتی ہے کہ شان سے گرد سواری واہ ہوا۔ تو پھر لیکن آگے یہ تو میں نے ایک عقلی جواب دیا کہ وہ محتاج نہیں ہے، لیکن قرآن کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے بتائے؟ الذی بارکنا حولا، سیر کا مطلب الذی بارکنا حولا، وہ مسجد اقصی تک کا سفر اس میں بیان ہوا ہے۔ الذی کہا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی، لنریہ من آیاتنا، تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور اب کہا جا رہا ہے انہ هو السمیع البصیر۔ تو چونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70,000 تفاسیر ہے، تو انہو هو السمیع البصیر، یہ انہو هو السمیع البصیر کی جو ضمیر ہے وہ ذات خدا کی طرف بھی لوٹ رہی ہے، اور انہو هو السمیع البصیر کی ضمیر مصطفیٰ جان رحمت کی طرف بھی لوٹ رہی ہے۔ تو رات میں سیر پہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو خدا خود کہہ رہا ہے انہو هو السمیع البصیر، کہ ان کے دیکھنے اور سننے پہ اعتراض
اعتراض نہ کرنا، اس لیے کہ وہ ہے کہ وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا، ایسا سننے والا کہ لوح قلم کی آواز بھی سن لے، اور ایسا دیکھنے والا اللہ اکبر کہ جو جوہر نہ ہو وہ اس کو بھی دیکھ لے، اس کا دیکھنا جیسا کوئی دیکھنا نہیں، اس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ آیت میں نے عرض کی، تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور میرے محبوب کو جو وہ دولہا بنا کر کے لاؤ۔ پھر کیا ہوا، جبریل آئے، دستک نہیں دی بلکہ چھت کھلی۔ پھر کہتا ہوں اب تبصرے کریں گے تو وقت ہی لگے گا، اور وہ مقصد جو ہے آج کہ معراج بیان نہ ہو سکے گی، تو ہمیشہ کی طرح یہی ہوگا کہ پھر کبھی، لیکن آج پھر کبھی اللہ کرے کہنے کا موقع نہ آئے، وقت میں اتنی برکت ہو کہ ہم بات معراج تک پہنچے۔ تو آقا علیہ السلام کے لیے ادب یہ تھا، دیکھو ادب، چھت کھول کر، اب آپ کہیں گے جب چھت کھلے گی تو دھڑ 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 کی آواز تو ہوگی، وہ تیرا مستری تھوڑی تھا یار کہ وہ چھت کھولے تو دھڑ دھڑائے، وہ جبریل امین ہے، اور جبریل کوئی معمولی حیثیت کی ہستی نہیں ہے، وہ مخدوم قدسیہ ہیں، وہ قدسیوں کے مخدوم ہے، سید الملائکہ ہے، فرشتوں کے سردار ہیں۔ انہوں نے چھت کھولی اور آگے چھت پھاڑ کر آئے، اور میرے آقا علیہ السلام کو سوتے دیکھا تو پھر پوچھا مولا انہیں کیسے جگاؤں، جگانے کا طریقہ اللہ سے پوچھا، سید الملائکہ پوچھنے کیسے جگاؤں، حکم ہوتا ہے اپنی پیشانی کو، اپنے سر کو میرے محبوب کے تلوے پہ رکھتے ہیں۔ خدا کا شکر ابھی 1857 کا دور آیا نہ تھا، ورنہ جبریل بھی لوگوں کے فتووں کی زد سے محفوظ نہ رہتے، مگر وہ دور تو خیر القرون تھا، وہ دور تو سید القرون تھا۔ اللہ اکبر، جبریل کو محبوب کے تلوے پہ سر رکھنے کے لیے کہا گیا، اور اہل سنت کا امام جھوم کر کہتا ہے جب جبریل نے اپنے سر کو تلوے مصطفیٰ پہ رکھا ہوگا تو منظر کیا ہوگا۔ دیکھو یہ میرے گنہگار ہاتھ اس قابل نہیں کہ تلوے مصطفیٰ کی طرف اشارہ کر سکے، یہ گنہگار سیاکار بدکار ہاتھ ہیں، لیکن صرف سمجھانے کے لیے اشارہ دے رہا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت کے گورے گورے تلوے کھڑے ہیں اور جبریل امین اس پر سر رکھتے ہیں، جبریل کے سر پر نورانی نور کا بنا ہوا جنت کے موتیوں کا تاج ہے، اور اللہ فرماتا ہے جبریل میرے محبوب کے قدموں پر اپنا سر رکھ دے، تو تاج اللہ اکبر جبریل امین کے سر کا تاج جب جبریل سر رکھتے ہیں تلوے مصطفیٰ پر تو ایسا لگتا ہے جیسے جبریل کے سر کے تاج کے موتی مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں کو سجدہ کر رہے ہوں، اور قیامت تک مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ سید الملائکہ جبریل علیہ السلام جو سارے نوریوں کا، فرشتوں کا، سارے ملائکہ کا، عالم بالا کے فرشتوں کا، کائنات کے سارے فرشتوں کا جو سید و سردار ہے، سید الملائکہ ہے، روح اعظم جس کا لقب ہے، روح القدس جس کا لقب ہے، جو انبیاء کے پاس اللہ کا امین بن کر وحی لانے کا کام کرنے والا فرشتہ ہے، اس کا سر تلوے مصطفیٰ میں رکھ کر کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے ان کو اپنی طرح سمجھنے کی کوشش نہ کرنا، جہاں سے جبریل کے مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محبوب کے تلووں کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اور میرے امام کہتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے تلووں کی شان کیا ہے، اور جبریل نے پھر حق خدمت ادا کیا، واہ واہ سبحان اللہ، کیا مقدر ہے، اللہ اکبر، جبریل امین، اور اس سے اپنے نبی کی شان کا اندازہ کریں۔ میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہتا ہوں آج پوری دنیا میں مسلمان جو ذلیل اور رسوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق سے، محبت سے، تعظیم سے تم دور ہو چکے ہو۔ اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہو، سید الملائکہ سدرہ پہ کا مکین، سدرہ پہ رہنے والے جبریل مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں پر اپنا سر رکھتے ہیں، اپنی کافوری پیشانی کو مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں سے ملتے ہیں۔ حد ہے، حیرانی ہے مجھے،
عقل انسان حیران ہے. آقا جگتے اور جگتے میں جبریل آ کر کہتے کہ چلیے تو بات الگ تھی، لیکن حضور کا کوئی انداز دل ربانہ تو دیکھے، حضور کا کوئی انداز دل ربانہ تو دیکھے. اللہ اکبر. میرے آقا آج جانے کی راتیں سو رہے ہیں اور جبریل اپنے تلووں مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں سے کافوری پیشانی ملتے ہیں. حضور نے آنکھیں کھولی. جبریل کیا بات ہے؟ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے. چلیے اللہ آپ کا مشتاق ہے. حضور نے جب یہ خبر سنی اب کتنے خوش ہوئے ہوں گے. اللہ کو دیکھنے جانا ہے، کتنے خوش ہوئے ہوں گے. اندازہ ہے ارے اگر کسی مومن کو یہ کہا جائے کہ 8 دن کے بعد تمہیں مدینہ شریف جانا ہے تو اس کے دل کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے. یار کے گھر جانے کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے. انسان کا کہ بس میں رہے تو انسان موت سے بھی کہے کہ اگر بس میں ہو تو تمہیں کہوں کہ اگر آنا ہو تو ذرا رک کر آنا، در یار پر چلنے کی مہلت تو دے. حضور کتنے خوش ہوئے ہوں گے. اللہ کو دیکھنے جانا ہے، بے حجاب بے نقاب خدا کو دیکھنے جانا ہے. حضور فرماتے میں نے غسل کیا، بلکہ اس سے پہلے یہ روایت ہے کہ جبریل نے میرا سینہ چیرا، سینہ چیر کر میرا دل نکالا، دل نکال کے زمزم کے پانی سے دھویا، دھو کر کے جو ہے ایک طشت میں جو چیز تھی انوار و تجلیات حکمت و نعمتیں وہ میرے سینے میں بھری اور ہاتھ پھیر دیا، اور ہاتھ پھیر کر کے جو ہے پھر میرا سینہ برابر ہو گیا. حضور علیہ السلام کا شق صدر یعنی سینے کا صدر اقدس کا چاک ہونا یہ 4 مرتبہ ہوا. ایک جو ہے حلیمہ سعدیہ کے گھر بالکل بچپن میں، دوسرے نمبر پر جو ہے وہ حضور علیہ السلام جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے والے تھے. لوگ لڑکپن کہتے ہیں، میں کہتا ہوں لڑکپن نہ کہا کرو، اس لیے کہ اپنے اپنے ذوق کی باتیں نہیں، وہاں کوئی لڑکپن نہیں ہے، وہاں بچپنے کے بعد پھر عالم شباب کی ابتدا ہے، اتنا کہہ دیں. تو اس وقت تیسری مرتبہ نزول وحی سے پہلے اور چوتھی مرتبہ معراج مصطفیٰ کی شب، معراج کی رات سینہ چیرا گیا. حضور علیہ السلام کے سینے پر نشان تھے، سینے کا، سینے پر سینے کو سینے کا نشان تھا. کسی امت میں بائی پاس سرجری کا کوئی تصور نہیں تھا سوائے امت محمدیہ کے. گویا کہ حدیث اشارہ کر رہی ہے کہ کسی کا دل نکالا بھی جا سکتا ہے اور نکالنے کے بعد وہ بندہ زندہ بھی رہ سکتا ہے. یہ حدیث کے اشارے ہیں، یہ حدیث کے اشارے ہیں. حالانکہ ہم اس کو بائی پاس سرجری نہیں کہتے، لیکن حدیث اشارہ دے رہی ہے کہ دل نکالا گیا، دھلا گیا، سینے کے اندر پھر واپس سے رکھا گیا. اللہ اکبر. پھر آقا فرماتے میں نے غسل کیا، شکرانے کی نماز پڑھی، اور پھر میں جو ہے حتیم میں نے شکرانے کی نماز پڑھی تو پھر میرے سر پہ جبریل نے امامہ باندھا. صاحب معارج النبوہ لکھتے ہیں کہ جو امامہ شب معراج رسول اللہ کے سر پہ باندھا گیا تھا وہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ اے فرشتوں وہ امامہ تیار کرو، محبوب کو شب معراج جب عرش پر بلائیں گے تو اس کے لیے امامے کی تیاری کرو. وہ امامہ سر پہ بندھوا کر کے بلائیں گے. وہ امامہ حضور کے سر پہ باندھا گیا اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں ایک سفید رنگ کی سواری میرے پاس لائی گئی جو گدھے سے کچھ بڑا تھا اور کھچر سے چھوٹا تھا، اور اس میں عجائب تھے. اس کے بارے میں، براق کے بارے میں میری گفتگو کبھی ہو چکی ہے. ایک براق تھا حضور کی سواری، اس میں ساری مخلوق کا لک سمٹ آیا تھا. چہرہ اس کا انسان کی طرح تھا، پیٹھ اس کی گھوڑے کی طرح تھی، پیر اس کے جو ہے وہ گھوڑے کی طرح تھے، اس میں پر بھی تھے، اس کے سر پہ تاج تھا، اس کی آنکھوں میں روشنی اتنی تھی کہ وہ جہاں اس کی نظر جاتی وہاں اس کا قدم جاتا. اتنی تیز رفتار تھی وہ سواری. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس پہ بیٹھنے لگے اس نے شوخی کی، اس پہ وجدانی کیفیت طاری ہوئی، اور جبریل علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یہ کیا شوخی کرتا ہے؟ آنے کے لیے تو تڑپ رہا تھا، ابھی شوخی کرتا ہے. آنے کے لیے تڑپنے کا معاملہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب جبریل جنت میں براق لینے گئے اور سارے براق خوش تھے، یہ رو رہے تھے کہ
آج اتنے بڑے بڑے موجود ہیں، مجھے کیا لے جایا جائے گا؟ اور قدرت نے کہا یار کے لیے جو روتا ہے تڑپتا ہے اسی کو یار کی لقا نصیب ہوتی۔ کچھ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ حضور کا دیدار چاہیے، میں کہتا ہوں آسان طریقہ ہے، یار کے دیدار کے لیے تڑپتے رہو، راتوں کو روتے رہو، درود پڑھتے رہو، بلکتے رہو، عاجزی کرتے رہو، پھر ان کا کرم دیکھنا، پھر ان کا کرم، پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ تو جبریل نے کہا کہ آنے کو تو تم اس طرح سے شوق کا اظہار کر رہے تھے، اور اس سے بڑا اللہ کے نزدیک عزت والا کون ہے؟ تو براق کو پسینے آ گئے، شرمسار ہو گیا براق، اور اس نے کہا آج شوخی کی وجہ یہ ہے کہ آج مجھے اپنی سواری بنا رہے ہیں، تو چونکہ یہ رات مانگنے کی رات ہے، یہ رات مانگنے کی رات ہے، تو میں نہ مانگ لوں، کہ میں اس لیے شوخی کرتا ہوں تاکہ حضور مجھ سے وعدہ کریں کہ جیسے آج مجھے اپنی سواری بنایا، قیامت کے دن چھوڑ نہ دیں، قیامت میں بھی حضور مجھے اپنی سواری بنائے۔ اب وہ تو کریم داتا واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، حضور نے اس کو عطا فرمایا۔ آقا سواری پر، اب حضور رونے لگے، بیٹھنے سے پہلے، سواری پر بیٹھنے سے پہلے حضور رونے لگے۔ جبریل نے پوچھا آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ رونے کی رات ہے، اللہ آپ کا مشتاق ہے، یہ رونے کی رات ہے؟ ارشاد فرمایا جبریل مجھے اتنی عزت افزائی میرے اللہ نے دی، میں باری تعالیٰ کی طرف جا رہا ہوں، خدا کی طرف جا رہا ہوں، تو مجھے اللہ نے یہ براق والی سواری بھیجی۔ جبریل قیامت کے دن میری امت میدان محشر میں کیسے آئے گی؟ تو ندا آئی محبوب سے کہہ دو محبوب غمگین نہ ہو، پیارے تجھے خوش کرنے کے لیے تو سب کیا جاتا ہے، پیارے ہم تیرے لیے یہ کریں گے کہ آپ کی امت کے جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کے قربانی کے جانوروں کو قیامت کے دن ان کی سواری بنا دیا جائے۔ اب یہاں کچھ لوگوں کا ایک ذہن آ گیا کہ بھئی قربانی تو مالداروں پہ واجب ہے، غریب کا کیا؟ غریب کے لیے کون سی سواری؟ تو مسلمانوں اپنے نبی نے کس کو چھوڑا؟ غریبوں کا تو بڑا خیال کیا، مالدار اپنے طرف سے اور نبی کی طرف سے قربانی کرتا ہے، اور حضور علیہ السلام قربانی جب سے واجب ہوئی تب سے لے کر اپنی ظاہری آخری عمر تک ایک قربانی اپنی طرف سے کرتے تھے اور دوسری قربانی کر کے کہتے تھے مولا یہ میرے غریب امتیوں کی طرف سے ہے۔ تو مالداروں تم خوش نصیب ہو کہ تم اپنے نبی کی طرف سے قربانی کرتے ہو، اور غریبوں تم اس سے زیادہ خوش نصیب ہو کہ تمہاری طرف سے قربانی تمہارے مصطفیٰ جان رحمت نے کی ہے۔ تو سواری ان کو بھی نصیب ہوگی، سواری ان کو بھی نصیب ہوگی۔ میرے آقا علیہ السلام اب چلے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہم چلے تو اختصار کے ساتھ دائیں طرف سے آواز آئی قف یا محمد، اے محمد رکیے، پھر اس کے بعد بائیں طرف سے آواز آئی قف یا محمد رکیے، حضور نہیں رکے، پھر ایک عورت، بوڑھی عورت خوبصورت اپنی زلفوں کو کھول کر باہوں کو پھیلا کر کھڑی ہے، حضور سے کہتے رکیے، حضور نہیں رکے۔ آقا علیہ السلام آگے تشریف لے جاتے رہے، میرے آقا تشریف لے جاتے رہے آگے، پھر جب المختصر بیت المقدس پہنچے، جب بیت المقدس پہنچے تو جبریل نے پوچھا آقا کیسا رہا سفر؟ اور سرکار نے فرمایا مجھے دائیں طرف سے کسی نے پکارا، میں نے آواز نہیں دی، اس آواز پر میں نے آواز نہیں دی، بائیں طرف سے پکارا، آواز پر میں نے آواز نہیں دی، سامنے سے ایک خوبصورت بڑھیا نے بائیں کھول کے پکارا، آواز نہیں دی۔ عرض کی آقا وہ جو دائیں طرف سے پکارنے والا تھا وہ یہودیوں کا مبلغ تھا، اگر آپ اس کی طرف دیکھ کر توجہ کرتے تو آپ کی پوری امت یہودی ہو جاتی، آپ کی پوری امت یہودی ہو جاتی۔ آپ نے نہیں دیکھا، حضور اچھا کیا، آپ کی امت یعنی اب یہ امت محمدیہ یہودی یہود کے طریقے پر نہیں چلے گی، یعنی یہودی مذہب اختیار نہیں کرے گی، یہی تو لوگوں کو درد ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد کیا جبریل نے
دوسرا مبلغ عیسائیوں کا تھا، اگر آپ اس کی طرف دیکھ لیتے تو آپ کی امت عیسائی ہو جاتی، آپ نے اس کی طرف بھی نہیں دیکھا، یعنی آپ کی امت عیسائی بھی نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد عرض کیا وہ جو سامنے عورت بڑھیا کھڑی تھی وہ دنیا تھی، دنیا، آپ نے اس کی بھی طرف توجہ نہیں کی، ورنہ آپ کی پوری امت آخرت کو چھوڑ کر دنیا میں مبتلا ہو جاتی۔ الحمدللہ امت محمدیہ پوری کے پوری دنیا میں نہیں ڈوبے گی، یعنی کچھ لوگ اس امت میں ایسے رہیں گے جو آخرت کو ہمیشہ ترجیح دیتے رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین نے حضور علیہ السلام کی سواری کو ایک پتھر سے باندھا جہاں پر انبیاء کرام کی سواریاں بندھا کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد اندر تشریف لے گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام مسجد اقصی میں مصطفیٰ جان رحمت کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے، آقا کریم کے استقبال کے لیے پہلے سے موجود تھے۔ پھر وہاں کیا ہوا پتا ہے؟ مسجد اقصی میں سارے انبیاء حضور کا استقبال کرتے ہیں، اور وہاں مؤذن کون تھا؟ سید الملائکہ روح قدس جبریل اعظم نے اذان پڑھی، اور اذان کون سی پڑھی؟ یہی اذان جو 5 وقت ہماری مسجدوں سے بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد آدم صفی اللہ نہ کہا گیا، اللہ اکبر، نوح نجی اللہ نہ کہا گیا، آج کہاں جا رہا ہے؟ تو محمد الرسول اللہ کہاں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ جو سلطنت آگے کر گئے تھے، آج اللہ اکبر انہوں نے سب نے مقتدی بن کر پیچھے کھڑے رہنا تھا۔ جبریل نے اذان دی، اور جب وقت نماز آیا تو حضور علیہ السلام کا بازو پکڑ کر جبریل امین نے مصطفیٰ جان رحمت کو مصلی پہ کھڑا کیا، اور اس کے بعد میرے آقا نے انبیاء کرام کی نماز پڑھائی۔ میرے امام فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانی یہ اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے سارے انبیاء حضور کے پیچھے ہیں۔ نماز ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر کے فرماتے ہیں اس اللہ کی بے پناہ حمد ہے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، جس نے مجھ پر نار نمرود جو ہے وہ گلزار کر دی، مجھ پر آنکھ ٹھنڈی کر دی، میری ملت کا چرچا ہوتا ہے۔ اس طرح کی بات آپ نے فرمائی۔ اس کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا اور مجھے پرندوں کی بولیاں سکھائی، پرندوں کو میرے لیے مسخر کر دیا۔ پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، سلیمان علیہ السلام نے کہا اس اللہ کا شکر ہے جس نے میرے لیے شیاطین اور جنات سرکشوں کو مسخر کر دیا، ہوا کو مسخر کر دیا، پرندوں کی بولیاں سکھائی، اور مجھے وہ سلطنت و حکومت اور سطوت عطا کی کہ میرے بعد ایسی ظاہری حکومت و سلطنت پھر کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور بھی انبیاء کے خطبے ہیں، لیکن بات اتنی ہے نا کہ وقت کی بات ہے۔ اللہ اکبر، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے کہتے ہیں اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کنواری پاک مریم سے پیدا کیا، مجھے روح اللہ کلمت اللہ بنایا، مجھے میری ماں کو شیطان سے محفوظ رکھا، مجھے توریت اور انجیل کا علم عطا فرمایا۔ جب سب بول چکے تو اللہ اکبر، پھر میرے آقا آمنہ کے لال خاتم النبیین سید العالمین طٰہٰ و یاسین کی باری آتی ہے۔ میرے آقا انبیاء کرام کی محفل میں خطبہ دیتے ہیں، اس اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے جس نے مجھے رحمت للعالمین اور خاتم النبیین بنایا۔ پھر فرمایا سب سے زیادہ میری امت جنت میں جائے گی۔ ارشاد فرمایا سب سے زیادہ مجھے امت عطا کی، میری امت کو امت وسط بنایا، میری امت میں کثرت رکھی۔ فرمایا مجھ پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، اور پھر فرمایا اللہ نے مجھے مقام محبوبیت عطا فرمایا۔ جب یہ بات کی ابراہیم علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ یہی تو آپ کی شان ہے، اسی لیے تو اللہ نے سب سے افضل ترین مقام آپ کو عطا فرمایا، سب سے افضل ترین مقام آپ کو عطا فرمایا، سب سے افضل ترین مقام آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے یہ اعلان کیا، اہل سنت کا امام اس کی ترجمانی کرنے لگا، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ
والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے ہمارا تمہارا، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی؟ جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم نکلے تو میرے سامنے دو پیالے پیش کیے، ایک دودھ کا ایک شراب کا، شراب بھی پیش ہوا دودھ بھی، میں نے دودھ لیا اور دودھ پیا اور دودھ پی کر تھوڑا بچا دیا۔ جبریل نے کہا حضور آپ نے اچھا کیا کہ شراب نہیں پیا، اگر آپ شراب پیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے معراج میں فیصلے ہو رہے ہیں، بتایا جا رہا ہے من آیاتنا، یہی تو آیتیں، یہ تو نشانیاں ہیں۔ اس کا مطلب یہ پوری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کے خیالات یہ ہیں کہ پوری امت گمراہ ہو گئی، پوری امت بدعتی ہو گئی، پوری امت مشرک ہو گئی، انہیں معراج کی حدیثوں پر جو صحیح میں موجود ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، توجہ کرنا چاہیے کہ جبریل نے کہا حضور آپ نے شراب نہیں پی، اس کا مطلب یہ کہ آپ نے فطرت کو پا لیا، آپ کی پوری امت گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ امت کی اکثریت الحمدللہ ہمیشہ حق و صداقت پر رہے گی، سچائی پر رہے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو تھوڑا ہی بچایا دودھ، جبریل نے عرض کی حضور آپ نے پورا نہیں پیا، کہا بس جبریل میں سیر ہو گیا۔ عرض کی یا رسول اللہ اگر پورا پیتے تو پوری امت جنت میں جاتی، تھوڑا سا بچا دیا اس لیے کچھ جائیں گے جہنم کے اندر، کچھ لوگوں نے جانا ہے، اللہ رحم کرے، اللہ حضور سے وفا عطا کرے۔ پھر سرکار نے کہا جبریل پی لوں؟ کا حضور جو لکھا تھا وہ ہو گیا، جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ اس لیے سب کو چوکنا رہنا چاہیے کہ کہیں وہ بندہ بچے ہوئے دودھ کی شکل میں تو نہیں ہے۔ سب کو اپنی خیر منانا چاہیے، ہنسنے کی بات نہیں، توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ جو توحید اور رسالت پر مرے گا، ذرہ برابر بھی جس کے دل میں ایمان وہ لے جائے گا سلامت انشاءاللہ، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے شرک سے بچو، بدعتوں سے بچو، خرافات سے بچو، نبی کی توہین سے بچو، بے ادبی سے بچو، برائی سے بچو۔ ایک بات عرض کر دوں، جو شرک نہیں کرے گا وہ جنت میں جائے گا، توحید و رسالت میں جو مرے گا وہ جنت میں، کتنا بھی گنہگار ہے وہ جنت۔ شرک سے دامن بچاؤ، شرک سے بچو۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج کل کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں تو پریشان ہو کر کے اپنے مسائل کا حل لے کر، یا اپنے مسائل کے حل کے لیے خاص طور پہ عورتیں مشرکوں کے پاس جاتی، منکرین اسلام کے پاس جاتی، بت پرستوں کے پاس جاتی، سورج اور دریا کے پجاریوں کے پاس جاتی، اور وہاں جانے کے بعد پھر ان کے ایمان کا انجام کیا ہو سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے مالیگاؤں کے اندر یہ شرارتیں ہو رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ وہ کون سا مسئلہ ہے جو آپ کے اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے؟ ہمارے اللہ کی بارگاہ میں کون سا مسئلہ ہے جس کا حل نہیں ہے؟ ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ کون سا مسئلہ ایسا ہے؟ اس لیے اگر تم پر پریشانی اور مصیبت آ رہی، یہ اللہ کی آزمائش ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ ایک مشکل کے وقت میں میں بہت مشکل میں آیا، برسوں پہلے کی بات ہے۔ میرا ایک دوست آ کر مجھ سے کہنے لگا وہ فلاں کے پاس اگر آپ چلیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے کہا کون فلاں؟ تو اس نے بتایا وہ فلاں۔ میں نے کہا استغفر اللہ، میں نے سنا ہے وہ تو جادوگر ہے، تم مجھے جادوگر کے پاس لے جاؤ گے؟ وہ کہا مصیبت میں تو جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا واللہ میں اس مصیبت میں تڑپ تڑپ کر مرنے کو شہادت سمجھتا ہوں، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے میں کسی شرک کے راستے پر جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن پھر اللہ نے اسی رات، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے اسی رات میرے لیے ایسی راہیں پیدا کر دی کہ میں اس کا ذکر نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، جب بھی دنیا میں مشکلیں اور مصیبتیں آتی ہیں
تو یہ مصیبتیں اور مشکلیں آپ کو آزمانے کے لیے آتی ہے کہ آپ اللہ کے کتنے وفادار اور کتنے بے وفا ہو۔ یہ آج کل کی میری مائیں اور بہنیں یہ اللہ رسول کو بہت ماننے والی ہے، لیکن جب تھوڑی سی مشکلیں آ جاتی، مصیبت آ جاتی ہے، قدم ڈگمگانے لگتے ہیں۔ ارے حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان، مصطفیٰ جان رحمت کا امتحان، سیدہ فاطمہ کا امتحان، مولا کائنات کا امتحان، امام حسین کا امتحان، امام حسن کا امتحان، یہ سارے آزمائش اور امتحان اس لیے تھے تاکہ جب تم مصیبت اور امتحان میں آؤ تو ان کو دیکھ کر کے اندازہ کر لو کہ جب مقبول اور محبوب بندوں کو ایسے آزمایا گیا تو ہمیں نہیں آزمایا جائے گا۔ لیکن وہ اللہ کا در چھوڑ کر کہیں نہ گئے، اس لیے تمہیں بھی کہیں نہیں جانا۔ آج کل کے نوجوان لڑکوں کا حال تو یہ ہے، اگر پسند کی شادی نہیں ہوئی تو مشرکین کے پاس چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ عمر کہ ہم تمہارا کام کرا دیں گے۔ ارے لات مارو ایسے شادیوں کو جو ایمان دینے کے بعد ملتی ہے۔ واللہ ایمان اتنی قیمتی شے کا نام ہے، اگر خاندان لٹا کر ایمان بچانا پڑے تو بھی سودا سستا ہے، اور یہ فکر ہمیں ملتی ہے تو میدان کربلا سے ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کربلا والے صرف 10 دن کے نہ بنو، ہمیشہ کے ہمیشہ والے بنو۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کرنا، تو جو شرک سے بچے گا، شرک سے بچو، کفر سے بچو، بدعتوں سے بچو۔ عرض یہ کر رہا تھا تو جبریل امین نے کہا حضور آپ نے فطرت کو پا لیا۔ پھر اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں ایک نور کی سیڑھی لائی گئی، سیڑھی کو بھی معراج کہتے ہیں، معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں۔ آقا فرماتے اتنی خوبصورت تھی، اور وہ سیڑھی کون سی تھی پتہ ہے؟ مومنوں کی روحیں جن سیڑھی کے ذریعے سے عالم بالا میں جاتی وہ نور کی سیڑھی تھی۔ آقا فرماتے اتنی خوبصورت تھی کہ اس کا حسن کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں اور جبریل اس سیڑھی سے، اب یہ اپنی سیڑھی مت سمجھنا، نام سیڑھی، لیکن وہ ہماری دنیا کی طرح نہیں، عالم بالا کی چیزیں دنیا کی طرح نہیں، نام ایسے ہیں سمجھانے کے لیے، ورنہ وہ چیز ہی الگ ہے۔ ارے اتنا سمجھ لو اللہ کے بندو، جب اس کائنات کی مخلوق ہماری طرح نہیں ہے تو کائنات کی کون سی چیز ہماری طرح ہوگی؟ وہ الگ ہی چیز ہے، سمجھانے کے لیے باتیں کہی جاتی ہے۔ تو ہم لوگ جب چلے تو آقا علیہ السلام فرماتے آسمان دنیا کے فرشتے سے ہماری ملاقات ہوئی، آسمان دنیا کے فرشتوں سے ہماری ملاقات ہوئی، اس کا نام اسماعیل تھا۔ اسماعیل، اس کی خدمت میں 70,000 فرشتے تھے۔ کتنے؟ اور ہر 70,000 کی خدمت کے لیے 1,00,000 فرشتے، ہر ایک ایک پر، یعنی وہ 70,000 سارے سردار تھے اور ان کی مائیت میں ماتحت 1,00,000۔ سوچو، یہ صرف آسمان دنیا کے فرشتے سے ملاقات ہوئی۔ پھر آقا فرماتے جبریل نے دستک دی، ادھر سے پوچھا گیا کون؟ تو انہوں نے فرمایا جبریل۔ آپ کے ساتھ کون؟ کہ محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ ہاں، تب دروازہ کھلا۔ حالانکہ آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھ لیں، جبریل جب بھی آتے جاتے ہیں تو کوئی دستک کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ان کا گھر ہے، وہ آتے بھی ہیں، لیکن یہ دروازے کو دستک کی ضرورت آج کیوں؟ اچھا، پھر وہ جو پوچھنے والا فرشتہ ہے وہ ہے جبریل کا خادم؟ بھئی جبریل تو سید الملائکہ ہے نا، سردار آ کے کہہ رہا ہے میں جبریل، تو کھل جانا چاہیے کیونکہ وہ سردار ہے۔ لیکن کیا کہا جائے آپ کے ساتھ کون؟ یعنی آج کوئی اور ہے آپ کے ساتھ؟ محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو بلایا گیا؟ ہاں۔ تو یہ دستک ہر دروازے پہ کیوں دی گئی؟ تو ہماری جماعت کے بہت بڑے محدث نے لکھا کیونکہ آسمان پہ ایک دروازہ نہیں ہے، آسمان پہ کئی ایک دروازے ہیں، آسمان پہ بے شمار دروازے ہیں آسمانوں کے، لیکن ہر دروازے سے فرشتے آتے جاتے ہیں، وہ کھلتے بھی ہیں بند بھی ہوتے ہیں، لیکن جب سے آسمان بنے ہیں ایک دروازہ ایسا تھا جو کبھی کھلا نہیں تھا، وہ ہمیشہ کے لیے بند تھا، اور کہا گیا تھا کہ جب معراج کی رات آئے گی تو یہ دروازہ صرف محبوب کے لیے کھولا جائے گا اور کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا۔ اس لیے جبریل اپنا نام بتا رہے تو بھی کھلتا نہیں، کیونکہ جس سے محبوب کو لے جائیں گے اس سے کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ شان یکتائی ہے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو۔ تو پھر اندر داخل ہوئے، مختصر یہ کہ جبریل علیہ السلام جب پہلے آسمان پہ لے گئے
تو وہاں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہے. آپ بیٹھے، دائیں طرف کچھ نورانی روحیں، بائیں طرف کچھ بدصورت ہیں. دائیں طرف دیکھتے خوش ہوتے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آنکھ میں آنسو آتے ہیں. جبریل نے کہا ان کو سلام کرو، یہ آپ کے بابا حضرت آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کو آپ نے سلام کیا تو آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا مرحبا، اے میرے صالح بیٹے اور صالح نبی، آپ کا استقبال ہے. پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پہ پہنچے. اختصار، دوسرے آسمان پہ پہنچے. آقا فرماتے ہیں وہاں بھی ایسے ہی پوچھ ہوئی، وہی آئے ہیں کہ آپ کے ساتھ کون ہے. ان کو بلایا گیا. یہی ہر دروازے پہ پوچھا جا رہا ہے، ساتوں دروازے تک یہی ہوگا. دوسرے آسمان پہ مجھے دو پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اتنے خوبصورت ہیں اور ایسے تر و تازہ تھے. ان کی جو زلفیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی زلفیں وہ کندھوں سے نیچے لٹک رہی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے. زلف عیسیٰ شانوں سے نیچے کو لٹک، اور ایسا لگتا ہے جیسے اس سے پانی نہیں بلکہ موتی کے قطرے ٹپک رہے ہیں. اور آقا نے ان کی مثال بھی بیان کی. فرمایا کہ عروہ بن مسعود عیسیٰ علیہ السلام کے ہمشبی لگتے ہیں. ایسے سمجھانے کے لیے حضور نے کہ وہ ایسے دکھتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. یہ دونوں خالہ زاد بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی، یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ. ان کو میں نے سلام کیا، انہوں نے استقبال کیا، مرحبا مرحبا کا. اس کا مطلب یہ مرحبا مرحبا کی گونج صرف نبی کے آنے پہ زمین پہ نہیں ہوتی، آسمان پہ جاتے تو بھی وہاں مرحبا یا مصطفیٰ کی گونج ہوتی. یہاں مرحبا یا مصطفیٰ امتی کہتا ہے، وہاں مرحبا یا مصطفیٰ انبیاء کہہ رہے ہیں نا. اسی لیے ہمارے مرشد شاہ برکت اللہ صاحب نے کہا نا کہ مرحبا مرحبا سلام علیک. ہاں، شب اسرا کی رات لیلۃ اسرا بی قالت الانبیاء مرحبا مرحبا سلام علیک. اللہ اکبر. تو یہ شان ہے، انہوں نے مرحبا کہہ کے استقبال کیا. پھر فرماتے میں تیسرے آسمان پہ گیا تو وہاں میری ملاقات یوسف صدیق سے ہوئی. بڑے خوبصورت آدمی ہیں وہ، اللہ نے ان کو آدھا حسن دے رکھا ہے، اتنے خوبصورت ہے. میں نے ان کو بھی سلام کیا، انہوں نے میرا استقبال کیا. پھر میں چوتھے آسمان پہ گیا اور چوتھے آسمان پہ میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. میں نے ان کو بھی سلام کیا. یہ سارے آسمانوں کی ایک ایک پوری تفصیل ہے، کم سے کم 10 منٹ چاہیے اس کے لیے، کم سے کم. اور مجھ جیسے طالب علم کو تھوڑا اور زیادہ چاہیے. فرشتوں کون کون سا فرشتہ تھا، اس کا نام، اس کی حیت کیسی تھی، اس کے سر کیسے تھے، یہ سب، اس کی زبان کیسی تھی، اس سب کے لیے تفصیل چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں احباب سے کہ جیسے محرم میں مجھے 5 دن دے دیتے ہو، معراج میں بھی کچھ دن دے دیا کرو، تو کبھی تفصیل سے حضور کی معراج بیان ہو. ایک معجزہ معراج میں ہزاروں معجزہ، ہزاروں. چوتھے آسمان پہ گئے ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پہ گئے ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پہ گئے موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا. آقا فرماتے ہیں ہمارے یہاں جو شنوعہ قبیلہ ہے نا، شنوعہ قبیلہ، موسیٰ علیہ السلام ایسی دبلے پتلے اونچے قد کے ایک دم گندمی رنگ کے آدمی، اور ان کے بدن پر بال، جلالی صورت. ان کو میں نے دیکھا، میں نے ان کو سلام کیا تو جبریل سے پوچھا، حالانکہ مسجد اقصی میں ملاقات ہو چکی، یہ بھی دیکھی بات. آقا فرماتے ہیں میں مسجد اقصی جا رہا تھا، مزار موسیٰ کے پاس سے گزرا تو وہاں موسیٰ کو میں نے نماز پڑھتے قبر کے اندر دیکھا. مولانا غفران کی طرح اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ کہوں کہ بولو سبحان اللہ. اللہ کا نبی قبر میں نماز پڑھ رہا ہے، سنیو تمہارے عقیدے کی بات ہے، اس پر تو سبحان اللہ ہونی چاہیے. اس کا مطلب نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اس کے بعد یہاں نماز میں، وہاں مسجد اقصی حضور پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے. دھیان دینا اس پر، اس پہ دھیان دینا، پہلے پہنچ گئے. پھر چھٹے آسمان میں بھی پہلے پہنچ گئے. اب کوئی یہاں آ کر کے سوچتا ہے کہ کس کی طاقت زیادہ، موسیٰ کی طاقت یا مصطفیٰ جان رحمت.
نماز پوری کرنے میں ٹائم تو لگتا ہے نا. ارے یہ کسی تاجر کی نماز ہے کہ ادھر ہاتھ اٹھایا ادھر سلام پھیر دیا 2 منٹ میں ختم ہو گیا ہے نا؟ ایسا تو ہوتا ہے, ایسا تو ہوتا ہے. حالانکہ مجھے کوئی جو ہے وہ لطیفہ کہنا اچھا نہیں لگتا, لطیفہ کہوں گا بھی نہیں. میں نے اپنی جماعت کے ایک بہت بڑے خطیب سے سنا, ایک صاحب تھے وہ روزانہ نماز جلدی پڑھ لیتے تھے. ایک دن ان کو تاخیر سے نماز ان کی ہوئی, تو کہا بھئی آج کل ماشاءاللہ کسی صوفی کی صحبت نصیب ہو گئی, شاید آپ کو کسی صوفی کی صحبت نصیب ہو گئی, شاید آج کل آپ نماز ماشاءاللہ لمبی پڑھنے لگے ہیں. حضرت لمبی کا کیا کروں, کارخانہ ایک تھا وہ 2 ہو گئے نا, تو اس لیے پہلے حساب نماز میں جلدی ہو جاتا تھا, اب تھوڑی دیر لگتی ہے, اس لیے نماز تھوڑی سی لمبی ہونے لگی ہے. استغفر اللہ معاذ, یہ حالت ہے لوگوں کی, یہ کیفیت ہے. ایک صاحب نے امام صاحب کو کہا کہ حضرت آپ نے 3 پہ سلام پھیرا. سب نے کہا کہ نہیں 4 پہ پھیرا. امام نے کہا 4 پہ پھیرا, اور کہا کہ نہیں حضرت آپ نے 3 پہ پھیرا. کہ اتنے یقین سے کیسے, کہ کہا 4 دکانوں کا حساب, ہر رکعت میں ایک دکان کا حساب ہوتا تھا, 3 کا حساب ہوا, آپ نے سلام پھیر دیا, مطلب ابھی ایک دکان کا حساب باقی ہے تو ایک رکعت بھی باقی ہے. یہ آپ کی نماز ہے. اور اس پر گھمنڈ اتنا, غرور اتنا کہ مولانا میں 5 وقتہ پڑھتا ہوں, میں جنت میں نہیں جاؤں گا. تو میں نے کہا وہ قبول کر لے تو اس کا کرم ہے, ورنہ نماز میں بھی دنیا آ چکی ہے. تو یہ ہماری آپ کی نماز نہیں, وہ تو اللہ کے نبی کی نماز ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. تو حضرت موسیٰ نماز میں میرے آقا فرماتے ہیں مسجد اقصی میں بھی, چھٹے آسمان پر بھی. یہ کیسے پہلے موسیٰ پہنچ رہے ہیں. آپ کو بتاؤں دراصل حضور اپنی طاقت سے نہیں جا رہے تھے. ابھی حضور حرم سے نکلے اقصی تک اپنی طاقت سے نہیں, اور مسجد اقصی سے نکلے آسمانوں پر اپنی طاقت سے نہیں. حضور اپنی رفتار سے نہیں جا رہے ہیں, ابھی تو حضور براق کی رفتار سے جا رہے ہیں, اس لیے موسیٰ آگے نظر آ رہے ہیں. تو جب میرے نبی اپنی رفتار سے جائیں گے تو پھر وہاں تو جبریل بھی نظر نہیں آئیں گے نا. میرے امام کہتے تھکے تھے روح الامی کے بازو, کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو, رکاب چھوٹی امید ٹوٹی, نگاہ حسرت کے ولولے تھے. چھٹے آسمان پہ بھی ملے, رونے لگے میرے آقا کو دیکھ کے. یہ رونا ایک رشک کا رونا, رشک, اور کہہ رہے تھے میرے بعد آیا یہ جوان, اور اس کی اتنی امت اور اس کی یہ شان. اور پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام کو انہوں نے رخصت کیا. پھر فرمایا میں 7ویں آسمان پہ پہنچا, اور 7ویں آسمان پہ پہنچا تو میری ملاقات وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی, اور وہ بیت المعمور کو ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. پھر 7ویں آسمان پہ میں نے ان کو سلام کیا, ملاقات ہوئی, باتیں ہوئی. پھر اس کے بعد ہم لوگ سدرہ پہ پہنچے. اس کے جڑیں چھٹے آسمان سے شروع ہوتی ہے, اور 7ویں آسمان سے اوپر عرش کے جو ہے وہ یعنی کہ نچلے حصے تک اس کی جو ہے وہ پوری حیات اور کیفیت ہے. آقا فرماتے ہیں اس کے پتے اونٹ کے, اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح, اور اس کے پھل مٹکوں کی طرح. آقا ارشاد فرماتے ہیں ایسا نورانی درخت ہے, اس پہ نور ہی چھا رہا تھا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر پتے پہ ایک فرشتہ کھڑا تھا, اور حضور کو دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں. حضور کی شان کو دیکھ کے سبحان اللہ کہتے ہیں. یہ سدرۃ المنتہا تھا, یہاں آ کر کے جبریل بھی رک گئے. جبریل رک رہے, آقا نے فرمایا چلو جبریل چلو. عرض کی یا رسول اللہ نہیں جا سکتے, اگر جاؤں گا تو جل جاؤں گا. آقا جاؤں گا تو جل جاؤں گا, نہیں آ سکتا. البتہ جو ہے وہ میری عرضی ہے کہ آپ کعبہ قوسین کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ میری اللہ کی بارگاہ میں یہ عرضی پیش کر دینا کہ وہ قبول ہو جائے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے اپنے پر بچھانے کا موقع ملے. پھر میرے آقا آگے بڑھے. اللہ کے رسول علیہ السلام اب براق بھی چھوٹی, جبریل بھی چھوٹے, آپ رفرف ایک سبز رنگ کا تخت تھا, اس پر سوار ہو کر آگے بڑھے. ایک مقام آیا رفرف بھی غائب ہوا. اب آقا فرماتے ہیں پردے تھے, پردے, حجاب, ایک حجاب سے دوسرے حجاب تک 500 سال کا فاصلہ, دوسرے حجاب سے تیسرے حجاب تک 500 سال کا فاصلہ. پتہ چلا کہ حسن ازلی بھی, حسن حقیقت منتظر بھی حجابات میں ہے.
تو حجاب میں رہنا یہ کوئی قید اور ذلت کی بات نہیں ہے. حجاب میں رہنا یہ عزت اور اعلیٰ اور مقام کی بلندی کی بات ہے. حجابات تھے. آقا فرماتے ہوئے حجابات دیکھا تو میں متحیر ہو گیا، لیکن جب میں نے قدم رکھا ایک سے دوسرا 500 سال 500 سال 500 سال کتنا چلے حضور، اور کتنے پردے، ہزاروں پردے. یہ معجزہ، یہ نشانی اللہ کی. ابھی تو ہم بیچ میں سب چھوڑ آئے ہیں، کسی موقع پہ اس کا تذکرہ کریں گے، لیکن ایک اشارہ، ایک پردے سے دوسرے پردے تک 500 سال کا فاصلہ. حضور علیہ السلام چلتے رکتے چلتے رکتے، آواز آتی، صدیق اکبر کی آواز کے مشابہ آواز آتی، ادن منی یا احمد، ادن منی یا محمد، ادن منی یا خیر البریہ. اے احمد میرے قریب آ، اے محمد اور قریب آ، اے نیک اور قریب آ. اللہ اکبر. حضور کو جب یہ آواز آتی حضور کو شوق پڑتا، یہاں میرا یار غار ابو بکر کہاں ہے؟ حالانکہ وہ ابو بکر صدیق کی آواز نہیں تھی، بلکہ وہ آواز تو اللہ اکبر صدیق اکبر کی آواز کے مشابہ پردے غیب سے آ رہی تھی. اللہ اللہ. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کو ابو بکر صدیق سے زیادہ اگر کسی اور سے انسیت ہوتی تو پردے غیب سے اس کی آواز آتی. آواز صدیق کے مشابہ میں ادن منی کہنا یا صدیق اکبر اللہ اکبر ان کے لہجے میں ادن منی کہنا یہ بتا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کو ابو بکر صدیق سے انسیت کتنی تھی، محبت کتنی تھی، پیار کتنا تھا. آواز آ رہی ہے ادن منی یا محمد، ادن منی یا احمد. اللہ اللہ. میرے آقا علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. اب یہاں کوئی کیا بات کرے، کوئی کیا خبر دے، کوئی کیا کہے. ایسے میں جب ندا آتی ہے ادن منی ادن، حضور بڑھتے گئے بڑھتے گئے. اچانک ایک آواز آتی ہے، قیف یا محمد دنل جبار رب العزہ انا ربک یصلی. اللہ اکبر. آواز آتی ہے میرے محمد اب رکو. دنل جبار رب العزہ، اب آپ کا رب جبار خود آپ کے قریب آتا ہے. یہ معراج ہے. دنل جبار رب العزہ. اس لیے قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. یہ مرتبہ اپنے نبی کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوا. اللہ اکبر. دنل جبار رب العزہ، آپ کا خدا آپ کے قریب آتا ہے، لیکن پیارے محبوب قریب کی شان سے آتا ہے. انا ربک یصلی. آپ کا خدا آپ پہ درود بھیجتے ہوئے درودوں کے گجرے لے کر آپ کے گویا کے قریب آتا ہے. وہ جلوہ خدا وہ کیسے قریب ہوا؟ قریب ہوا اس پر ایمان ہے، کیفیت ہمیں نہیں معلوم. کیسے قریب ہوا ایمان ہے، لیکن کیفیت ہمیں نہیں معلوم. البتہ آسان زبان میں اتنا کہہ سکتا ہوں، پھر میرے آقا سے وہ جلوہ قریب ہوا جیسا کہ اس کی شان ہے. اب توجہ کرنا، بات اختتام کو جاتی ہے. جیسا کہ اس کی شان ہے، حضور نے اپنی سر کی آنکھوں سے، چشمے سر سے، ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا. لیکن یہاں پہنچ کر استاد زمن مولانا حسن بریلوی لکھتے، پھر کہتے ہیں چشمے سر سے اللہ کو دیکھا، پلک نہیں جھپکی. قرآن کہہ رہا ہے دل نے جھٹلایا نہیں، جو جلوہ دکھ رہا ہے وہ دکھ ہی رہا ہے. اس کو دیکھا، باتیں کی، لیکن ہوا یہ کہ سر کیسا اور دیکھنا کیسا. بس اتنا ہو گیا. ایک طرف ذل ذات، یہ ہے معراج. بات ختم ہوتی ہے. ایک طرف ذل ذات. کبھی آنا میرے پاس، اگر نہیں سمجھ میں آئے تو عرض کروں گا آپ کو، حالانکہ کوئی علم کا دعویٰ نہیں، طالب علم ہوں. ایک طرف ذل ذات، ایک طرف عین ذات، بلکہ عرف طرف بھی ختم، عرف طرف بھی ختم. پڑے تھے جہاں خود جہد کو لالے، پڑے تھے جہاں خود جہد کو لالے.
وہاں تو عجیب معاملہ تھا، وہاں تو جہت بھی نہیں تھی، کوئی جہت نہیں، دوئی بھی نہیں تھی، وہاں تو جائی نہیں دوئی کی. یہی تو معراج مشکل یہی ہے کہ بتائے کیا کوئی، جبریل نہ بتائے میں کیا بتاؤں. میری سدرا تک ساتھ جانے والا میرے امام کہتے گنچے جو چھٹکے تھے، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، گنچے جو چٹکے تھے ماں اوہا دنا کے باغ میں، اور بلبل سدرا تک اس کی بو سے بھی محرم نہیں. جبریل کو نہیں پتا میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے. لیکن سن لیں آپ، ذل ذات، عین ذات میں فنا ہوئی بات. اچھا، ذل ذات، ذل ذات، عین ذات میں فنا ہوئی. اس کو میرے امام کہتے بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمحے باطن میں گمنے جلوہ ظاہر گیا. اللہ اکبر. ذل ذات، عین ذات میں فنا ہوئی. اب ذل ذات نے عین ذات نے ذل ذات اور ذل ذات نے عین ذات، اللہ اکبر، ایک دوسرے کو دیکھا جیسا کہ ان کی شان ہے. اس کے بعد ذل ذات سے عین ذات نے کہا. اب یہ ذل اور عین کی تھوڑی سی جب وہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے آسان کر دوں. حسن مطلق نے عشق مجسم سے کہا، کیا کہا؟ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، کیا لائے ہمارے لیے؟ حسن ازل نے کہا، حسن مطلق نے کہا کیا لائے ہو؟ عشق سراپا نے کہا التحیات للہ والصلوات والطیبات. عین ذات نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی. یہ معراج ہے. ذل ذات ذات مصطفیٰ، عین ذات ذات خدا. پھر اس کے بعد ذل ذات نے کہا السلام علینا، ہم پر سلام. عین ذات نے کہا السلام علیکا، علیکا ایھا النبی، اے نبی آپ پر، صرف آپ پر، علیکا صرف آپ پر، السلام علیکا صرف آپ پر، آپ پر صرف. یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آگے ہے ایھا النبی، صرف آپ پر. خدا تو صرف آپ پر سلام بھیج رہا ہے، صرف آپ پر. پتا چلا مسواک کرنا نبی کی سنت، باوضو رہنا نبی کی سنت، داڑھی رکھنا نبی کی سنت، تبلیغ کرنا نبی کی سنت، امامہ پہننا نبی کی سنت، سلام پڑھنا خدا کی سنت. السلام علیکہ ایھا النبی، نبی صرف آپ پر سلام. اور کس کی اوقات ہے آپ اس کو سلام کریں؟ نہ آپ کو، آپ محبوب ہیں. لیکن یہ شان نبوت، جب کرم ہو رہا تو امت یاد آئی، اس سلام کو پھر لوٹایا. السلام علینا، ہم سب پر سلام، وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور تیرے وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اور تیرے نیک بندوں پہ سلام. تو نیک بندوں میں تو الگ ذکر کیا، علینا میں کس کو لیا؟ علینا میں گنہگاروں کو اپنے ساتھ لیا. ہم پر سلام، ہمارے گنہگاروں پر بھی سلام، اپنے ساتھ لے لیا، اپنے دامن میں. اور وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ میں نیکوں کو الگ کر دیا. نیکوں پر بھی سلام، ہم پر بھی. دیکھو اپنی امت کو کیسے یاد رکھا. پھر اس کے بعد عرض کیا ذل ذات، ذل ذات نے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. پھر عین ذات نے کہا، بس بات ختم. عین ذات نے، ذات خدا نے کہا، یہ بات ہو رہی ہے وہاں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. کوئی بتا ہی نہیں سکتا نا، لیکن جتنا معلوم ہے اتنی بتا رہے ہیں بس. اللہ نے فرمایا محبوب تجھے پتا ہے میری سلطنت کا دولہ کون ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ.
کس سے؟ محبوب سے. لا مقام پہ محبوب پتہ ہے میری سلطنت کا دولہا کون؟ وہاں تو ادب ہی ادب تھا. مولا تو جانتا ہے تیری سلطنت کا دولہا. محبوب تجھے بتاؤں میری سلطنت کا دولہا کون ہے؟ محبوب تجھے بتاؤں میری سلطنت کا دولہا کون ہے؟ کیا انداز ہے، کیا انداز. تجھے بتاؤں میری سلطنت مولا کون ہے؟ پردہ ہٹایا، پردہ ہٹایا تو سامنے میرے آقا نے تصویر مصطفیٰ کو پایا. کہا دیکھیے میری سلطنت کا دولہا، خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے؟ تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں. جو دینا تھا دیا، جو لینا تھا لیا. بہت باتیں ہوئی، بہت ہوئی، بہت. فاوحا الی، اب کسی کو نہیں معلوم. پھر حضور چلے، اب واپس ہوئے. حضور چلے، واپس ہوئے. واپس آئے 7ویں آسمان پہ ابراہیم خلیل ملے. کیسا کیا رہا؟ 50 وقت کی نماز. مبارک لے جاؤ، مبارک لے جاؤ، میری طرف سے بھی ایک تحفہ اور لے جاؤ. ایک عرش کے خزانے میں سے خزانہ ہے. حضرت ابراہیم خلیل نے کہا میری طرف سے تحفہ آپ کی امت کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جو اس کو پڑھے گا وہ غمگین نہیں رہے گا، جو اس کو پڑھے گا مصیبت ملے گا، مشکل. لا حول شریف بڑا مضبوط عمل. یہ تحفہ تھا معراج کا، آج آپ کو بھی دیتا ہوں. جو 100 بار پڑھے گا کبھی ٹینشن نہیں ہوگا، ہمیشہ سکون ہوگا، روزی میں تنگی نہیں ہوگی، بہت برکت ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا علاج بیماری جس کو ڈاکٹر کہہ دے اللہ اس میں بھی شفا عطا فرمائے. زبردست پاورفل عمل ہے. لا 100 بار پڑھیے، ہر ٹینشن سے فری رہیے. چھٹے پر آئے، کیا لائے؟ سفر سے آنے والوں سے ایسے ہی پوچھتے کیا لائے؟ وہ 50 وقت کی نماز. نہیں، موسیٰ ہے وہ علیہ السلام. مجھے تجربہ اس کا، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے. اتنی نہیں پڑے گی آپ کی امت، اتنی نہیں پڑے گی آپ کی امت. واپس جائیے. ارجع الی ربک، واپس جاؤ. کہاں جاؤ؟ یہ مسلم شریف کی حدیث. ارجع الی ربک، کہاں جاؤ؟ اپنے رب کی طرف واپس جاؤ، کم کرا کے لاؤ. اب یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر کے بات مکمل کرنے لگا ہوں. معراج میں بھی مسلمان جھگڑ رہے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ انہوں نے معراج میں جبریل کو دیکھا، اور ایک گروہ کہتا ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا. میں کہتا ہوں یا اللہ، اگر جبریل کو دیکھنے جا رہے تھے تو جبریل تو گھر میں لینے آ رہے تھے. اور جبریل کو دیکھنا بھی کوئی معراج ہے. اور جبریل تو وزیر ہے، وزیر. ارے بادشاہ وزیر کو دیکھے، یہ کون سی معراج ہے؟ یہ تو صحیح حدیث ہے. میرے آقا فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمینوں میں، 2 وزیر آسمانوں میں. جو زمین پہ وزیر وہ ابو بکر عمر ہے، جو آسمانوں کے وزیر ہیں وہ جبریل و میکائیل ہیں. تو جبریل کو دیکھنا بھی کوئی معراج ہے؟ تو کہا نہیں، ان کی اصلی شکل میں. میں نے کہا اصلی شکل میں بھی دیکھنا ان کی کوئی معراج ہے؟ حالانکہ یہ اقوال ہے لیکن مرجو ہیں. راجے قول کیا؟ انی رائی تو ربی، خود حدیث ہے میرے آقا علیہ السلام کی، اور یہی معراج ہے. اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ثم دنا، یہ یہاں سے علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. تو کہا وہ علمہ کی ضمیر جبریل کی طرف جاتی ہے، شدید القوی کی ضمیر اللہ کی طرف جاتی، یعنی کہ ضمائر کا بالکل اختلاف پیدا کر دیا جاتا ہے. حالانکہ سچی آسان سی بات جو ہے وہ سید محمود آلوسی، امام رازی، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام قرطبی، ان لوگوں کو اگر لے لیں، اور بحقی وقت حضرت سیدنا قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان لوگوں نے کہا ضمائر کا اتنا اختلاف کیوں کرتے ہو جب بات یہ موجود ہے علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى. یہ ساری ضمائر جو ہے وہ ذات خدا کی طرف پلٹ رہی ہے، تو سارا معاملہ لوگوں کے لیے آسان ہو جاتا ہے. کیا علمہ شدید القوی، وہ بہت زیادہ طاقت والا ہے، تو اس سے بڑا طاقت والا کون ہے؟ ذو مرۃ فاستوى، پھر اس نے استوا کیا. اس لیے کہ استوا کی ایک بات اور آ رہی ہے، الرحمن علی العرش استوى وهو بالافق الاعلى
ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى ادن مني یا محمد ادن مني یا احمد. یہ ساری روایتیں تو اسی کی تائید کر رہی ہے، حدیثیں اس کی ترجمانی کریں. بہرحال تو کوئی کہتا ہے جبریل کو دیکھا، میں نے کہا یار جبریل کو دیکھنا، وزیر کو دیکھنا کون سی معراج ہے؟ لیکن چلیں اگر بات آ گئی تو عقیدہ موسیٰ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اگر حضور جبریل کو دیکھ کے واپس آ رہے تھے تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ واپس جبریل کی طرف جائیں. لیکن بات کیا ہو رہی ہے؟ ارجع الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس جاؤ. تو واپس تو اسی کی طرف جاتے ہیں نا جہاں سے آتے ہیں. اب آپ یہاں ایک بات کہیں گے، بھئی ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ نماز کم کراؤ، موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا؟ یہی بات ہے، ابراہیم خلیل تھے، خلیل اس کو کہتے ہیں جو یار کہے بس اسی پہ مکمل، اور وہ کلیم تھے، کلام کر رہے تھے. نہیں کم کراؤ. حضور گئے، اللہ نے 5 کم کی. توجہ آپ کی کتنی؟ پھر آئے، کیا ہوا؟ کہا 5 کم ہوئی. کہا نہیں ابھی اور جاؤ. پھر 5 کم ہوئی. پھر کہا کتنی ہوئی؟ کہا 40. اور جاؤ. پھر اور گئے، پھر اللہ نے کم کی. ایسے کرتے کرتے 5 رہ گئی. کتنا بڑا احسان ہے حضرت موسیٰ کا، ہے نا؟ 5 رہی تو پھر بھی بولے کہ اور جاؤ. 5 رہی تو اور بھی کہا اور جاؤ. آقا نے فرمایا مجھے حیا آتی ہے، میں اللہ پہ کی اس عطا پہ راضی ہوں. حضور کتنی مرتبہ گئے؟ کتنی مرتبہ گئے؟ 9 مرتبہ. اللہ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، ایک ہی بار میں 5 دیتا تو یہ آنا جانا کیوں ہوتا؟ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. حضرت موسیٰ نے 9 مرتبہ کہا تھا دکھانا 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 دکھانا. تو اللہ نے چھٹے پہ کھڑا کیا، تو نہیں دیکھے گا لیکن دیکھنے والے کی نظر دیکھ لینا. کتنی مرتبہ گئے؟ ایک بار اللہ نے بلایا، ایک بار اللہ نے بلایا، اور 9 بار اس کے اذن سے. بار بار قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ، جاتے یہ ہیں آتے یہ. علامہ ارشد القادری فرما رہے تھے اپنی تقریر میں کہ کچھ مسخرے یہ سوچتے ہوں گے یا کچھ مسخرے یہ کہتے ہوں گے کہ ایک بار اور چلے جاتے، ایک بار. ہاں تو جو لوگ نماز کی تبلیغ کرتے ہیں ان کو تکلیف ہی نہیں رہتی. کوئی مسخرہ کہہ رہا تھا ایسی بات، علامہ ارشد فرما رہے تھے کسی مسخرے نے ایسی بات کہہ دی، استغفر اللہ. لیکن ہوا یہ 5 وقت کی نماز ہوئی تو اللہ نے کہا محبوب تیری امت 5 پڑھے گی، لیکن ہم نے جو کیا بس وہی ہونا ہے. پڑھیں گے 5 ثواب دیں گے 50 کا. موسیٰ علیہ السلام کی مدد ہوئی کہ نہیں؟ تو بعد وصال کوئی مدد کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ ارے 50 کی 5 کس نے کروائی؟ وصال کے بعد تو کروائی. وہ پتا چلا اللہ والے وصال کے بعد بھی مدد کرتے. تو جب نماز کم کرانے میں اتنی بڑی مدد کر سکتے تو دنیا کے چھوٹے معاملات میں مدد نہیں کر سکتے. پھر حضور واپس آئے، جب واپس آئے تو کیا ہوا؟ پانی بھی بہ رہا تھا، زنجیر بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا. ارے بیان کرنے والا بستر چھوڑ کے آئے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے، اور یہاں حضور جا کے آئے، اسی کو معجزہ کہتے ہیں. بستر بھی گرم، زنجیر بھی ہل رہی. پھر صبح ہوئی. بات یہ ہے صبح بھی تو سرکار نے میں گیا آیا، یہ ہوا یہ ہوا. وہ لوگ ہنگامہ کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے. کیوں؟ یہ کیسے ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا؟ مطلب یہ ہوا کہ بات صاف ہو گئی کہ یہ واقعہ خواب کا نہیں تھا، یہ واقعہ عالم بیداری کا تھا. بھئی اگر یہ سب کوئی خواب بیان کرے، معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے اسٹیج پہ بیٹھ کے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں اپنے گھر سے نکلا، خواب میں مسجد حرام گیا، مسجد اقصیٰ گیا، آسمانوں پہ گیا، ادھر گیا، عرش پہ گیا، ادھر گیا، خواب میں یہ سب چیزیں وہ بیان کرے تو بولو کوئی اس سے جھگڑا کرے گا؟ بولو بھائی خواب میں تو کچھ بھی دیکھ سکتے نا، خواب میں کوئی چیز دیکھنے کی پابندی ہے؟
خواب میں کوئی شرعی حکم ہے؟ خواب میں کوئی فتویٰ ہے؟ کوئی فتویٰ نہیں ہے. تو خواب میں کسی کو بھی کچھ بھی دکھتا. تو مکے والے حضور سے لڑ کس بات پہ رہے تھے کہ یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات خواب کی نہیں بلکہ عالم بیداری کی تھی. پھر ان لوگوں نے بڑا ہنگامہ کیا. تو ایک آدمی نے کہا کہ میں بار بار بیت المقدس جاتا ہوں اور مجھے وہاں کے بارے میں معلومات بہت زیادہ ہیں، تو محمد کو میرے سامنے کھڑا کرو، میں کچھ سوال کروں گا. تو حضور علیہ السلام کو پھر ان لوگوں نے کھڑا کیا حرم میں، اور پھر ان لوگوں نے کہا اس کے دروازے کتنے ہیں، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، اس کے زینے کتنے ہیں؟ وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یہ اسکول ہے، یہی عمارت ہے، یہ عمارت جہاں میں نے پہلی سے 7ویں تک پڑھا ہے. یعنی 7 سال تک کے میں نے ان کمروں میں پڑھا ہے، لیکن اس کے زینے کتنے تھے اور کتنے ہیں آج تک مجھے نہیں پتا. یعنی 7 سال تک کے روزانہ جس کے زینے میں اترتا چڑھتا رہا ہوں مجھے نہیں پتا. آپ صحیح بولنا، آپ کے گھر کے کتنے زینے آپ کو معلوم ہیں؟ اپنی مرکز کے کتنے زینے ہیں اللہ جانتا ہے، مجھے نہیں پتا، ابھی تک نہیں پتا. امام صاحب آپ کو پتا ہے؟ امام صاحب کو بھی نہیں پتا. بھائی جو ایک دن میں 5 بار جا رہا ہے اس کو مسجد کا زینہ نہیں پتا، لیکن مکے والوں کی عقل تو دیکھو. حضور ایک مرتبہ گئے تو ان سے پوچھتے زینے کتنے ہیں، کھڑکی کتنے، دروازے کتنے؟ آقا فرماتے ہیں جب انہوں نے سوال کیا کہ بھئی آدمی تو وہاں جا رہا ہے تو زینے کتنے جائے گا، معاذ اللہ کھڑکی دروازے کتنے جائے گا، نہ. تو حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے سوال پوچھنا شروع کیا تو مجھے تھوڑی پریشانی لاحق ہوئی. انہوں نے سوال پوچھنا تو میرے اللہ نے بیت المقدس کو اٹھا کر میرے سامنے رکھ دیا. وہ سوال کرتے جاتے تھے میں جواب دیتا جاتا تھا، وہ سوال کرتے جاتے تھے میں جواب دیتا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ شخص کہہ اٹھا کہ محمد جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات کی تصدیق کرتا ہوں. یہ حضور کی معراج ہے. اپنے آقا سے وابستہ رہو، حضور پہ درود کثرت سے پڑھو، نیک بنو، پرہیزگار بنو، دیندار بنو، متقی بنو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے.